ایک ایسا درویش جس نے پنجاب کی مٹی سے اٹھ کر مکہ کی تپتی ریت اور تبت کے برفیلے پہاڑوں تک کا سفر صرف اس ایک سچ کی تلاش میں کیا جو انسان کو انسان سے جوڑ دے۔ آج ہم بابا گرو نانک دیو جی کے اس سفر پر نظر ڈالیں گے، وہ پر اسرار سفر جسے گرو کی اداسیاں کہا گیا، وہ لمحہ جب منو وزنی چٹان ایک ہاتھ کے پنجے پر رک گئی، اور وہ سوال جو آج بھی تاریخ کی زبان پر ہے، جب چادر اٹھائی گئی تو جسم کہاں غائب ہو گیا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم کرتارپور کی اس بستی کا راز فاش کریں گے جہاں گرو نے بادشاہ اور فقیر کو ایک ہی دسترخوان پر بٹھا دیا۔ آئیے جانتے ہیں زندگی کا وہ حصہ جو معجزوں اور حقیقتوں کا ایک حسین سنگم ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی مکہ مدینہ بھی پہنچے اور تبت کے برفیلے پہاڑوں میں بھکشوؤں کے پاس بھی گئے۔ خدا سے ملنے کے لیے دنیا نہیں، غرور چھوڑنا پڑتا ہے۔ کرتارپور بابا گرو نانک نے 3 اصولوں پر آباد کیا تھا۔ وہ 3 اصول کیا تھے؟ تقریباً 28,000 کلومیٹر کا طویل سفر کیا اور ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ انہوں نے سکھ یاتریوں کو کیوں حکم دیا کہ جو بھی میری درگاہ پر آئے وہ پہاڑی پر بابا ولی کندھاری کی بیٹھک پر بھی ضرور جائے؟ گرو نانک جی کی آخری رسومات کس مذہب کے مطابق ادا کی گئیں؟ بابا گرو نانک دیو جی کا خواب تھا کہ انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل معاشرہ تشکیل دیں جہاں تمام مذاہب، طبقات اور اصناف برابر ہوں، محبت سے رہ سکیں اور کوئی تفریق نہ ہو۔ اس خواب کی تکمیل کے لیے انہوں نے پنجاب کی چاروں سمتوں میں 4 طویل سفر کیے۔ ان سفروں کے دوران انہوں نے خود کو کئی بندھنوں سے آزاد کر لیا تھا، نا کے خول سے، دنیا تیاگنے کے غلط فلسفے سے اور اونچ نیچ کی تقسیم سے۔ وہ جاہو جلال اور فقیری دونوں کے غرور سے آزاد ہو چکے تھے۔ ان کے خاموش اور سنجیدہ رویے کو دیکھ کر لوگوں کو ان پر ایک اداسی سی چھائی محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے تاریخ میں ان چاروں سفروں کو گرو کی اداسیاں کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں اداسیاں 1500 سے 1524 کے درمیان کی گئیں۔ تقریباً 24 برس کے اس عرصے میں انہوں نے 28,000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ وہ مشرق میں بنگال، آسام، اروناچل پردیش تک گئے، شمال میں تبت، بھوٹان، نیپال، کشمیر، لداخ اور تاشقند تک پہنچے، جنوب میں تمل ناڈو سے ہوتے ہوئے سری لنکا گئے، اور سب سے طویل اداسی ان کی مغرب کی طرف رہی، جس میں وہ مکہ، مدینہ، بغداد، بخارا اور سمرقند جیسے مشہور شہروں تک گئے۔ بابا گرو نانک جہاں جہاں گئے وہاں آج گردوارے قائم ہیں۔ پنجاب کے علاقے حسن ابدال کا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں ایک پہاڑی پر بابا ولی کندھاری کی بیٹھک تھی، جن کے قدموں کے پاس سے ایک چشمہ نیچے وادی میں گرتا تھا۔ جب بابا گرو نانک وہاں پہنچے تو لوگ ان کے بھی عقیدت مند بن گئے۔ بابا ولی کندھاری کو لگا کہ لوگ بھٹک رہے ہیں تو انہوں نے وہ چشمہ بند کر دیا۔ لوگ پیاس سے بے حال ہو کر گرو نانک جی کے پاس آئے۔ روایت ہے کہ گرو نانک جی نے زمین سے کچھ پتھر ہٹائے تو وہاں سے پانی کا ایک نیا چشمہ پھوٹ پڑا، جبکہ پہاڑی والا چشمہ سوکھ گیا۔ غصے میں آ کر بابا ولی کندھاری نے ایک بھاری پتھر پہاڑی سے نیچے لڑکا دیا، جسے گرو نانک جی نے اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے پر روک لیا۔ آج وہاں گردوارہ پنجا صاحب قائم ہے، جہاں وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ بعد ازاں گرو نانک جی نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ میری درگاہ پر آنے سے پہلے بابا ولی کندھاری کی بیٹھک پر حاضری ضرور دینا۔ یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ نانک شاہ فقیر ہندو کا گرو، مسلم کا پیر۔ جب وہ ملتان پہنچے تو وہاں کے صوفیاء نے ان کا امتحان لینے کا سوچا اور دودھ سے لبالب بھرا ہوا ایک پیالہ ان کی خدمت میں بھیجا۔ یہ اشارہ تھا کہ ملتان پہلے ہی اولیاء سے بھرا ہوا ہے، یہاں کسی نئے ولی کی گنجائش نہیں۔ گرو نانک جی اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے چھوٹا سا پھول اس دودھ کی سطح پر رکھ دیا، پھول تیونے لگا اور دودھ کا ایک قطرہ بھی باہر نہ گرا۔ ملتان کے صوفیاء ان کی اس دانائی سے بہت متاثر ہوئے۔ 1526 سے کچھ پہلے جب ظہیر الدین بابر کی فوج نے ایمن آباد کو فتح کیا اور وہاں خون ریزی اور لوٹ مار کی تو گرو نانک جی نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بیرونی حملہ آور
ہندو اور مسلم میں فرق نہیں کرتا بلکہ سب پر برابری سے ظلم کرتا ہے۔ انہوں نے اس ظلم کے خلاف ایک گہرے طنز پر مبنی طویل نظم بابر بانی لکھی، جس میں انہوں نے بابر کی اس خونریزی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ روایت ہے کہ مغل فوج نے گرو نانک جی کو بھی باقی آبادی کے ساتھ قید کر لیا اور ان سے چکیاں پسوائیں، لیکن ان کی کرامت سے ساری چکیاں خود بخود چلنے لگیں۔ جب بابر کو علم ہوا تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور معافی مانگ کر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ گرو نانک نے کہا کہ مجھے تب رہا کرنا جب باقی تمام قیدی بھی چھوڑ دو۔ ان کے کہنے پر 3000 قیدی رہا کر دیے گئے۔ یہ جگہ آج گردوارہ چکی صاحب کہلاتی ہے۔ گرو نانک جی عوام کی توہم پرستی پر بھی لاجیکل چوٹ کرتے تھے۔ ہردوار میں انہوں نے دیکھا کہ ہندو یاتری مشرق کی طرف سورج کو پانی اچھال کر اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے گناہ دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر گرو نانک جی نے مغرب کی طرف پانی اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مغرب میں میرے کھیت اور میرا پنجاب ہے، میں اپنی فصلوں کو پانی دے رہا ہوں۔ لوگ ہنسے کہ پنجاب تو بہت دور ہے، پانی وہاں کیسے پہنچے گا؟ گرو نانک جی نے مسکرا کر جواب دیا، اگر یہ پانی پنجاب کے کھیتوں تک نہیں پہنچ سکتا تو تمہارے مرے ہوئے بزرگوں تک کیسے پہنچے گا جو اس سے بھی دور ہیں۔ ان کا آخری اور سب سے طویل سفر 1519 کے لگ بھگ شروع ہوا، جب وہ مکہ اور مدینہ گئے۔ انہوں نے خاص طور پر نیلا لباس پہنا، ایک چھری، اپنی شاعری کے اوراق اور وضو کا لوٹا ساتھ لیا۔ ان کے ساتھ بھائی مردانہ بھی تھے۔ ٹھٹھا کے ساحل سے بحری جہاز کے ذریعے جدہ پہنچے اور پھر پیدل مکہ گئے۔ خانہ کعبہ کے احاطے میں وہ لیٹ گئے اور نیند میں ان کے پاؤں کعبہ کی طرف ہو گئے۔ شہر کا قاضی رکن الدین آیا اور غصے سے بولا کہ اپنے پاؤں خدا کے گھر کی طرف سے ہٹا لو۔ اس پر گرو نانک جی نے جواب دیا، اچھا تم خود میرے پاؤں اس طرف کر دو جس طرف خدا نہیں ہے۔ یہ ایک باریک اشارہ تھا کہ خدا تو ہر سمت میں ہے۔ رکن الدین اس حقیقت کو پا گیا اور ان کے پاؤں چوم کر بولا کہ آج میں نے خدا کے گھر میں خدا کے ایک سچے فقیر کو دیکھا ہے۔ مکہ، مدینہ اور پھر وہ بغداد پہنچے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار ہے۔ وہاں بغداد کے باہر انہوں نے بلند آواز میں اپنا مذہبی گیت گانا شروع کر دیا۔ بغداد میں گانا بجانا منع تھا، لوگ پتھر لے کر انہیں مارنے دوڑے، لیکن قریب پہنچ کر جب انہوں نے سنا کہ وہ کلام بالکل عربی آذان کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے تو لوگ رک گئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ خدا کا کلام کسی بھی زبان اور انداز میں ادا کیا جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس یادگار کی جگہ آج بغداد میں مقام بابا نانک موجود ہے۔ کرتارپور کا قیام، جانشینی اور آخری سفر کی پراسراریت۔ 49 برس کی عمر میں وہ اپنے گھر پنجاب واپس لوٹے۔ انہوں نے پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ خدا سے ملنے کے لیے دنیا نہیں بلکہ اپنی انا چھوڑنی پڑتی ہے، اور دنیا کی محرومیاں مل بانٹ کر ہی ختم کی جا سکتی ہیں۔ انہی اصولوں پر انہوں نے دریائے راوی کے کنارے ایک بستی بسائی جسے کرتارپور کا نام دیا۔ وہاں انہوں نے 3 اصول لاگو کیے۔ سب کے لیے لنگر کا آغاز، جہاں سب مل کر پکاتے اور کھاتے۔ سب کو کام کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ بابا گرو نانک بھی خود کھیتوں میں کام کرتے۔ ون چھکنا یعنی مل بانٹ کر کھانا، کسی کو ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہ تھی۔ 1539 میں گرو نانک جی 70 برس کے ہو چکے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں لکشمی داس کے بجائے اپنے ایک مخلص پیروکار بھائی لہنا کو اپنا جانشین چنا، جو دن رات کھیتوں میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور انہیں نیا نام انگد دیو یعنی میرے جسم کا حصہ دیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا 22 ستمبر 539 تو ان کے ہندو اور مسلم عقیدت مند رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں؟ بابا جی نے جواب دیا، سب میرے جسم کے دائیں اور بائیں پھول لا کر رکھ دینا۔ اگلے دن جس کے پھول تازہ ہوں انہی کے مطابق میری آخری رسومات ادا کر لینا۔ رات کو بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ہندوؤں نے دائیں اور مسلمانوں نے بائیں طرف پھول رکھ دیے اور اوپر چادر ڈال دی۔ اگلی صبح جب لوگوں نے چادر ہٹائی تو ایک معجزہ ہو چکا تھا۔ دونوں طرف کے پھول بالکل تازہ تھے، مگر چادر کے نیچے سے بابا گرو نانک دیو جی کا جسم غائب تھا۔ یہ ان کا آخری اور سب سے گہرا پیغام تھا کہ تمام انسان ایک ہی باغ کے مختلف پھول ہیں، جن کا کام جھگڑنا نہیں، خوشبو دینا ہے۔
ہے۔ عقیدت مندوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور پھول آپس میں بانٹ لیے۔ ایک ٹکڑا ہندوؤں نے جلا دیا اور دوسرا مسلمانوں نے دفن کر دیا۔ جہاں مسلمانوں نے دفن کیا وہاں ایک قبر بنائی گئی اور جہاں ہندوؤں نے جلایا وہاں ایک سمادھی بنائی گئی۔ یہ دونوں جگہیں آج کرتارپور صاحب کے ایک ہی شاندار گردوارے میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی بانگے درا میں انہیں تاج تحسین پیش کیا۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی، پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو دوستو، یہ تھی داستان اس مرد کامل کی جس نے سرحدوں کو مٹایا اور دلوں کو جوڑا۔ بابا گرو نانک دیو جی کا سفر صرف میلوں کی مسافت نہیں تھی، بلکہ یہ خود سے خدا تک کا ایک ایسا راستہ تھا جس پر چلنے کے لیے پاؤں نہیں بلکہ انا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کرتارپور کی وہ مٹی آج بھی گواہ ہے کہ جب وہ رخصت ہوئے تو پیچھے کوئی جھگڑا نہیں بلکہ تازہ پھول رہ گئے تھے۔ یہ پھول ہمیں آج بھی یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جس بھی راستے پر چلیں، ہمارا کام کانٹے بچھانا نہیں بلکہ خوشبو پھیلانا ہے۔ بابا جی کی زندگی پر مبنی ہماری یہ دستاویزی سیریز یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی شعور کی کچھ نئی منزلیں طے کی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ مزید کس صوفی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سچ کی تلاش میں ہیں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو صوفیزم پاکستان پیس یونیورسٹی کے اس قافلے کا حصہ بن جائیے۔ راجہ مشتاق کو اجازت دیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔